پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی. جیسے میں نے کہا اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں. میرا نہیں خیال. Any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ absolutely not؟ مطلب ہمیں اپنے Absolutely not. السلام علیکم ناظرین، پروگرام چیک ان کے ساتھ نوشین نقوی حاضر ہے. جی اپوزیشن کے سلیکٹڈ، اپوزیشن کے لاڈلے اور جانے کون کون سے خطاب اپوزیشن نے عمران خان کو دیے، لیکن بیفور ٹائم ہی ان کا اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا. بہت ساری باتیں کی گئیں وہ چند سالوں میں جو وہ برسر اقتدار رہے، یہ کہ وہ چنیدہ تھے، یہ کہ ان کو منتخب کیا گیا تھا، یہ کہ وہ سلیکٹڈ تھے، یہ کہ وہ آرگینک نہیں تھے، یہ کہ ان کو پلانٹ کیا گیا تھا، یہ کہ وہ یہودی لابی کی بات کرتے تھے، اور یہ کہ جانے کہاں سے آئے تھے اور جانے کہاں چلے گئے. بہت ساری باتیں ہوئیں، ہم نے سنی 3.5 سال میں اپوزیشن کی زبانی. اپوزیشن کے پاس بہت سارے ثبوت تھے. اپوزیشن کہتی تھی کہ وہ ان کو منتخب نہیں کیا گیا بلکہ ان کو سلیکٹ کیا گیا، وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے بلکہ ان کو عوام کے اوپر بھی تھوپا گیا. جی انہیں عمران خان کے جانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اقتدار کے لیے یہ اگر سمجھا جائے تو بہت بڑا پیغام ہے کہ جو جہاں سے جیسے آتا ہے وہ جیسے بھی ہو چلا ہی جاتا ہے. لیکن کم سمجھتی ہے آج کی اپوزیشن کل کی حکومت، یا آج کی حکومت اور کل کی اپوزیشن جہاں جب جیسے ہوتی ہے، خود کو حق بجانب سمجھتے ہوئے سمجھتی ہے کہ بس ٹھہر گیا وقت، اب جانے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں کہیں، بہت سارے ایسے سوالات جلسے جلوسوں میں اٹھا دیتے ہیں جو قومی سلامتی پر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. جی ہاں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ اپوزیشن کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے. جیسے خان صاحب جاتے جاتے کہہ گئے کہ وہ جا نہیں رہے، انہیں نکالا جا رہا ہے. انہوں نے نواز شریف کی طرح یہ تو نہیں پوچھا مجھے کیوں نکالا، بلکہ بہت ساری وجوہات بتائیں کہ انہیں اس لیے نکالا جا رہا ہے. جانے کیوں چھپے چھپے الفاظ میں، یا ہم کیا کہیں کہ خاموشی سے خاموش بھی رہے اور کچھ کہہ بھی گئے اور بہت کچھ کہہ بھی گئے، تو وہ بھی جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ وہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں لا رہے ہیں وہی انہیں نکال بھی رہے ہیں. انہوں نے اپنے جانے کو عالمی سازش قرار دیا، انہوں نے اس کو قوم کا نقصان تو قرار دیا ہی، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ قوم انہیں نہیں نکال رہی، قوم تو چاہتی ہے وہ رک جائیں، وہ کہیں نہ جائیں، وہ ٹھہرے رہیں، لیکن کوئی ہے، کوئی بیرونی طاقت، کوئی اندرونی طاقت، کوئی خفیہ ہاتھ جو انہیں نکال رہا ہے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی کوئی نہیں، خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو کسی نے نکالا نہیں، وہ خود ہی گئے ہیں. انہوں نے مہنگائی اتنی کی، انہوں نے بہت سارے عوام کے لیے عوام دشمن فیصلے کیے کہ ان کو جانا ہی تھا اور جی کا جانا ٹھہر ہی گیا تھا. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں. بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ جواب نہیں دیتے، اور بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ جواب دے دیتے ہیں. بہت سارے سوالوں کے جواب وہ نہ دیتے ہوئے بھی دے دیتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیتے ہیں، اور بہت سارے سوال وہ کہتے ہیں نو کمنٹس. جمعرات کو جنرل بابر افتخار نے میڈیا بریفنگ کے دوران بہت سارے سوالوں کے جواب دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے اپنے خطاب میں یا اپنی میڈیا بریفنگ میں 5 باتوں کے تو واضح جواب دیے. انہوں نے کہا سازش نہیں ہوئی، عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ایسی واضح امکانات نظر نہیں آئے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ہوا وہ سازش تھی. بلکہ بہت واضح الفاظ میں انہوں نے کہا، بلکہ صحافیوں سے پوچھا کہ کیا جو پروسیجر ہوا وہ آئینی نہیں تھا، وہ آئین کے مطابق نہیں تھا، کیا سب کچھ جو ہوا وہ غیر آئینی تھا. دوسری بات انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہہ دی. انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے، وہ نہ کوئی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، نہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، نہ ہی ایکسٹینشن لیں گے، بلکہ وہ اپنا وقت پورا کریں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرام سے گھر چلے جائیں گے. اس لیے جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ آرمی کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کوئی ایکسٹینشن لینے کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان تو جلسے جلوسوں میں یہ کہنے پر آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوج نے 3 آپشنز دیں. انہیں کہا گیا استعفیٰ دے دو، انہیں کہا گیا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرو، یا پھر آپ ہم تحریک عدم اعتماد واپس دلوا دیتے ہیں اور آپ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، آپ اسمبلی توڑ دیں. لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو
PM ऑफिस की तरफ से इनवाइट किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि मदद कीजिए, बीच बचाव का रास्ता निकालिए। यानी इस तरीके से तो अगर सोचें तो NRO इमरान खान मांग रहे थे और इमरान खान ने ये 3 ऑप्शंस दी, ऐसा कहना है DGISPR का। लेकिन इस ब्रीफिंग के बाद भी शीरीन मज़ारी ये कहती नज़र आई कि नहीं जी नहीं, इमरान खान ने कोई बीच बचाव का रास्ता नहीं मांगा, बल्कि फ़ौज ने 3 ऑप्शंस दिए। बात यह है कि शीरीन मज़ारी किस इस्तेहकाक से कह रही हैं कि फ़ौज उनको कोई रास्ता दे सकती है? क्या ये कोई आइनी डिमांड थी? क्या ये कोई आइनी ऑप्शन थी? क्या फ़ौज सियासत में इस तरीके से मुदाखलत कर सकती है जैसा कि इमरान खान या शीरीन मज़ारी कह रहे हैं? इमरान खान का एक बहुत ही फैशनेबल लफ्ज़ और जुमला जो आजकल बड़ा हिट है और फैशनेबल जमहूरियत पसंदों के मुँह पर बहुत आता है, एब्सोल्युटली नॉट। जी, इमरान खान साहब ने जब ये जुमला बोला तो हमारे अंदर जो बुलवतनी है वो उमड़ उमड़ के बाहर आने लगी। हमें लगा कि ये तो क्या ही रहनुमा है जो हमें मिल गया, जिसने अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, ना अड्डे देंगे, ना तुम्हारी जंग लड़ेंगे, ना तुम्हारे लिए लड़ेंगे क्योंकि तुमने हमारी कदर ही नहीं की। लेकिन अब DGISPR कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अमेरिका ने तो कभी अड्डे मांगे ही नहीं, जो चीज़ मांगी ही नहीं गई उसके देने या ना देने का सवाल ही कहाँ से आता है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अमेरिका ने कभी अड्डे नहीं मांगे। इसलिए ये जो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, ये सिर्फ एक रिपोर्टर को कहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्र बड़ी कम है, कहीं तो जवान ही है, कहीं कहीं तो नाबालिग लगती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पूरी मैच्योरिटी, पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ हमेशा नज़र आती है वो है माशाल्लाह। DGISPR ने जो एक नुक्ता बहुत खूबसूरती से वाज़ेह अल्फाज में 2 टोक अल्फाज में बयान किया, नो मोर मार्शालाज, नो मोर आमरीत। जी हाँ, मुल्क में अब कोई मार्शाला नहीं लगेगा। ये एक ऐसी बात है जो यकीनन हमारी पूरी कौम को ऐसी खुशी दी गई है कि लगता है रमज़ान में ईद का चांद नज़र आ गया है। अगर आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई मदाखलत नहीं की जाएगी, कोई साजिश नहीं की जाएगी, कोई मार्शाला नहीं लगेगा, तो आप इतने नाराज़ क्यों हैं? खान साहब, इस बात पे तो खुशी का जश्न मनाया जाना चाहिए कि अब कोई मार्शाला नहीं लगेगा, कौम जमहूरियत के साथ जिएगी, वोट की कदर होगी, वोट को इज़्ज़त दी जाएगी। वो वोट फिर आपका भी हो सकता है, वो वोट नवाज शरीफ का भी हो सकता है और वो वोट आसिफ जरदारी का भी हो सकता है। ये था आज का चेक इन। इजाज़त दीजिए नौशीन नकवी और अली रज़ा रहमानी को। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।